حکومت کا تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان، وزیر اعظم کا پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے کمی، ڈیزل کی قیمت میں 66 روپے کی کمی، وزیر اعظم کا پاکستان کی ثالثی کی بدولت خطے اور عالمی امن کے قیام کے بعد تیل کی قیمتوں پر اہم بیان، کہا معاشی صورتحال میں بہتری، تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر ایک دوسرے کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب کی بھرپور حمایت سے ہی ایران امریکہ امن معاہدہ طے پایا۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کی تعریف، مذاکرات کے اگلے مرحلے میں باقی مسائل کو بات چیت سفارتکاری سے حل کرنے پر اتفاق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ہوش مند رکھنا ہوگا، میرے اختیارات کی کوئی حد نہیں، ایران جنگ میں یہ سبق سیکھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایکسیوس شو میں گفتگو، کہا ہم نے ایران کو فوجی اعتبار سے شکست دی، عسکری صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کے غیر مشروط ہتھیار نہ ڈالنے کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا حقیقت میں ایسا ہی ہے، شاید ایران نے غیر مشروط ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور اسرائیل اور حزب اللہ میں بھی جنگ بندی کا معاہدہ طے، رائٹرز نے بتایا لبنان میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا، معاہدے میں امریکہ، قطر اور ایران نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں، آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 2.5-3 ماہ شبانہ روز انتھک محنت کی۔ ایرانی صدر نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر کے 3 اور 4 جولائی کو جنازے کا بتایا، تو ایرانی صدر کو کہا ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنۂ کے جنازے میں ضرور آئیں گے۔ ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، انہوں نے پہلی فرصت میں دورہ پاکستان کی حامی بھری۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے سوئٹزرلینڈ میں آج شیڈول مذاکرات ملتوی، سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے برکن اسٹاک ریزورٹ میں تیاریاں جاری ہیں، فی الحال اس سے زیادہ معلومات نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث سوئٹزرلینڈ آنے سے انکار کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی دورہ مؤخر کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا امریکہ ایران مذاکرات محرم کے باعث مؤخر کیے گئے، دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو آئندہ 60 دنوں میں آگے بڑھایا جائے گا، جب بھی مذاکرات ہوں گے ہم اس میں شریک ہوں گے۔ فریقین اور ثالث پاکستان نے امن معاہدے دستخط کر دیے، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ جے ڈی وینس نے ایران سے معاہدے پر اسرائیلی تنقید مسترد کر دی، سیکیورٹی منسٹر بن گوئر اور قدامت پسند وزیر خزانہ کو کھری کھری سنائی، اسرائیل پر امریکی احسانات کا ذکر بھی کیا، کہا امریکی ہتھیاروں نے اسرائیل کو بچایا، امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے واحد طاقتور اتحادی ہیں، اسرائیل کو امن عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تل ابیب کی قیادت پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اسرائیلی حکومت مستقل جنگ کو اپنے مفاد میں سمجھتی ہے، اسرائیل خطے کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، عالمی برادری اسرائیلی پالیسیوں کا نوٹس لے۔ آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت شروع، ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے بیان میں کہا آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بغیر کسی رکاوٹ آمد و رفت جاری ہے، تجارتی جہازوں کا تحفظ 18 جون کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنایا، ہرمز کی بندش کے حوالے سے زیر گردش خبریں درست نہیں۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی، پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔
बहरी जहाजों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरख्वास्त दहंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबता। ईरानी क़यादत, हुकूमत और अवाम को अमरीका से तारीख़ी इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद। इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकराती अमल कामयाबी से आगे बढ़ेगा और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का इजलास 21 जून को मिस्र में मुतवक्के। ईरान अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त के बाद सिफारती पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान सालिसी की वजह से आलमी सियासत का मरकज बन चुका। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का कहना है, सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अहम आलमी उमूर पर राब्ते में हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदी पर हैं। पाकिस्तान की सालिसी की वजह से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुमकिन हुए। अब ये मुआहदा खित्ते में मुकम्मल अमन का बाइस बनेगा। दुनिया की हालत बदलेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने तमाम वाक़यात और पेशरफ्त की मस्बत कवरेज की। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा किया। बेमिसाल और इंतहाई मस्बत कवरेज पर पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आप फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को बताइएगा कि हमारे मुल्क में हर शख्स उनके नाम से वाकिफ है। स्विट्जरलैंड आए गैर मुल्की सहाफ़ियों की AY न्यूज़ के एंकर वसीम बादामी से गुफ्तगू। मुज़ाकरात की कवरेज के लिए गए वसीम बादामी ने बताया, इसराइली सहाफ़ी ईरान अमरीका मुआहदे से नाखुश। कहते हैं ईरान ने बड़ी होशियारी से अपने हक में डील की है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बेस्ट गौहर और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से भी मिले। उन्हें मिसाक मईशत और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद PTI वफ़द ने हुकूमती अरकान के साथ सर जोड़े। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया, PTI ने हुकूमती पेशकश का मस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI की किसी से मुलाकात नहीं हुई। उन्हें आंख के इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाया गया था। मिसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार हैं। ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम ऐसा मिसाक़े जमहूरियत चाहते हैं जहां सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। किसी से सियासी इंतकाम न लिया जाए। हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने 48 अरब खसारे का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 रखने की तजवीज़। सुहेल अफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती, वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी। किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ख़वातीन अरकान बजट की कॉपियां लेकर वज़ीर आला के सामने पहुंच गईं। वज़ीर आला सियासी तकरीर के बजाय बजट पेश करें। अपोजिशन अरकान का मुतालबा। अपोजिशन और हुकूमती ख़वातीन आपस में उलझ पड़ी। PTI के नाराज रुकन फजल इलाही के बानी के रिहाई के नारे। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का भरपूर फायदा आवाम को हर सूरत पहुंचना चाहिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। वज़ीर आला ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म और टीम को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में दुनिया को तवानाई और मौशी बहरान से बचाया। मुश्किल सूरत हाल में साथ देने पर आवाम का शुक्रिया।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کی تجویز منظور کر لی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا جتنے ریلیف کی گنجائش تھی دے دی. آئندہ بجٹ میں گنجائش پیدا ہوئی تو مزید ریلیف دیں گے. سپر ٹیکس کا ریٹ کم کیا گیا ہے, اس سے بھی تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ملے گا. فائبرائزیشن کی آڑ میں ٹیلی کام کمپنیز کو گھروں تک رسائی نہیں دی جا سکتی, عوام کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. قائمہ کمیٹی آئی ٹی کی چیئرپرسن سینیٹر پلوشا خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم 9 ترمیمی بل میں عوام کے حق کے ملکیت پر سنگین زد لگ رہی تھی. بل موجودہ صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا. یہ بل میری کمیٹی میں رہے گا تو اس پر عوامی سماعت کرنا چاہوں گی. وزیر آئی ٹی نے بل میں غلطیوں کو تسلیم کیا ہے, اگر وہ اس کو ناقص سمجھتی ہیں تو اس کو واپس لے لیں. یکم جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ. آن لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا. ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا. افغان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپ افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں. افغان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے. خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں. طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا. پاک فضائیہ کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنا دیا. پاکستان نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے بھارت پانی کا رخ موڑ کر اس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارتی اقدامات سے آبی, غذائی اور معاشی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں. سلامتی کونسل بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے, بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. کراچی پورٹ پر گرنے والے کنٹینر تاحال ہٹائے نہیں جا سکے. تجارتی سرگرمیاں متاثر. انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر PNSC کے جہاز MV سبی پر ہینڈلنگ کے دوران 80 سے زائد کنٹینرز گرے تھے. کئی دن گزر گئے. کنٹینرز ہٹانے کا کام التوا کا شکار ہے. MV سبی بنیادی طور پر جنرل کارگو شپ ہے جسے کنٹینر شپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی. بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا. عرس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اور ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی. پاکستان کی دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. نور زمان اور ناصر اقبال نے بھارتی جوڑی کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کیا. حمزہ اور آسم خان نے ہانگ کانگ کی ٹیم کو 2-0 سے مات دی.